سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے توحید پر بے شمار دلائل کا مطالعہ کیا اور اللہ کے فضل سے ہم نے یہ بات سیکھی کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی نیکی انسان کو بچا سکے گی تو سب سے پہلے وہ توحید ہی ہوگی، اور دنیا کا کوئی رشتہ ناتا، کوئی قربت، کوئی سلسلہ، کوئی رابطہ، کوئی دوستی، کوئی تعلق، یہ اللہ کے ہاں کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے خالق کائنات نے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ بات ہمارے سامنے واضح فرما دی کہ اس دن کے آنے سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جس دن باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا اور کوئی کام نہ آ سکے گا، اور بیٹا اپنے باپ سے دور رہے گا، اور کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو ذرہ بھر فائدہ نہیں دے سکے گا۔ ہاں تمہارے اپنے اعمال وہ چاہے ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ نیکی ہوگی، اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا، اور اگر وہ نیکی نہ ہوئی، وہ بدی ہوئی، تو اس کا وبال بھی تمہیں ملنے والا ہے۔ گویا کہ تم جو اس دنیا میں بو کر آ رہے ہو، جو اس کھیتی میں لگا کر آ رہے ہو، جو بیج یہاں ڈال کر جا رہے ہو، اس کا پھل اور اس کی فصل تم نے خود ہی کاٹنی ہے۔ کوئی دوسرا بندہ تمہاری جگہ پر نہیں آئے گا، نہ ہی یہ ہے اللہ کے ہاں کہ کرے کوئی بھرے کوئی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کسی دوسرے کا بدلہ کسی دوسرے بندے کو نہیں دیں گے، کسی کا بدلہ کسی دوسرے بندے کو دیا ہی نہیں جائے گا۔ جس نے اپنے ہاتھ سے جو کمایا ہے وہی اس کا حقدار ہے، اور اللہ رب العالمین وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق اجر عطا کریں گے۔ اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ یہاں پر جو آیت نمبر 34 ہمارے سامنے ہے، یہ موضوع سے ذرا ہٹی ہوئی ہمیں لگتی ہے کہ یہاں پر اچانک سے قیامت کی بات کو روک کر کچھ غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ غیب کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کون کون سی چیز ہے جس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہاں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا یہاں پر ذکر موجود ہے۔ یہ آیت اپنے اندر ایک بہت بڑا سمندر لیے ہوئے ہے۔ اگر ہم ایک ایک علم کے اوپر بات کرنا شروع کریں تو شاید کہ ہمیں کئی سال لگ جائیں۔ جب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر باتیں ہی ایسی کر دی ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے قبضہ قدرت میں سارے پردوں کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، اسرار و رموز، سارا غیب، ساری وہ باتیں جسے انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یا جسے تمہارا علم جس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کا علم، اللہ کا خبیر ہونا ایسا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ اللہ رب العالمین شروع سے ہے اور وہ آخر تک رہے گا۔ اللہ کو فنا نہیں ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ اللہ کو شروع سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر ہمیشہ تک اللہ کو بقا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مالک وہ ہے جو الحی القیوم ہے، جو زندہ اور قائم ہے، جو زندہ کرنے والا بھی ہے اور مارنے والا بھی ہے، اور وہ ہے جو مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہے جو اگر چاہے تو زندہ سے مردہ کو پیدا کر دے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کر دے۔ اس کی نشانیاں، اس کی قدرتیں، اس کا باخبر ہونا ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تم اللہ کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ کافروں کا ایک بہت بڑا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہا کہ تم جس چیز کا دعویٰ کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ قیامت آئی لو، قیامت ابھی تمہارے سر پہ آ جائے گی، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے اور لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ شق قمر،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے کیا تھا، وہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ پوری ہو چکی۔ اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت کا وقت انتہائی قریب ہے، لیکن لوگ پھر بھی بھول میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کافر لوگ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قل، ان سے کہہ دیجئے، لا یعلمها الا ہو، اللہ کے علاوہ قیامت کے وقت کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، سیدنا جبریل انسانی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے بھی یہ سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جتنا کو تمہیں پتہ ہے اتنا کی مجھے پتہ ہے، مجھے اس کا کلی طور پہ پتہ نہیں۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، ہاں ہم تمہیں اس کی نشانیاں، اس کی علامات بتا دیتے ہیں، علامات قیامت کے متعلق ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، لیکن حتمی طور پہ کہنا کہ اس دن قیامت آئے گی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، تو حتمی طور پہ وہ علم اللہ کے پاس موجود ہے، وہ کسی انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ قیامت کا دن کب آنا ہے، اور ہمیں تو قیامت کی فکر اس وقت ہونی چاہیے نا جب ہم نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہو، ہمیں تو اس لیے اس کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنے آنے والے وقت کو اس لیے جاننا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق خاموشی رکھی ہے تو ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مہلت دی گئی ہے، ایک مرتبہ بھی پلٹ کر آگے، کیا پتہ تمہاری موت کا لمحہ اگلا لمحہ ہو، تم نے توبہ کر لی، تمہاری قیامت بھی آگئی، تم تو پکے جنت کے اندر چلے گئے۔ اور اگر تمہیں قیامت کا علم پتہ لگ دیا جاتا، تمہیں بتا دیا جاتا، تو پھر تم یہی کہتے کہ اس وقت جائیں گے اور جب بالکل قریب اپنی موت کے پہنچ جائیں گے تب اللہ سے توبہ کر لیں گے، تب معافی تلافی ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، کیوں رکھا ہے اس کی حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اگر اللہ قیامت کا علم دے دیتا تو پھر انسان بنانے کی ضرورت ہی نہ تھی، پھر سب نے نیک رہنا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس علم کو اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی نبی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ دوسری بات جو اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش کے نازل ہونے کو بھی جانتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، بارش کب برسے گی، اور وہ کون سی بارش ہوگی جس کے برسنے سے زمین کو فائدہ ہوگا، اور کون سی بارش ہوگی جس کے برسنے سے زمین کو نقصان ہوگا، کون سی بارش آپ کی فصل میں بڑھوتری کرے گی اور کون سی فصل کو تباہ کرے گی، اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی محکمہ موسمیات وہ بھی تو بتا ہی دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ میرا بھائی یہی جملہ ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے، وہ امکان کی بات کرتے ہیں، حتمی بات نہیں کرتے۔ محکمہ موسمیات حتمی بات نہیں کرتے، وہ تو امکان کی بات کرتے ہیں۔ بسا اوقات انہوں نے پیشین گوئی کی ہوتی ہے اپنے آلات، اپنی مشینری، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، لیکن ان کی مشینری غلط بھی ہو جاتی ہے، بسا اوقات بارش نہیں بھی ہوتی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادل بھرے ہوئے آ رہے ہیں لیکن وہ برسے بغیر آگے چلے جاتے ہیں۔ بارش کے نازل ہونے کا حقیقی علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کب، کہاں، کیسے، کس وقت میں کون سی بارش، کس طرح کی بارش ہم نے نازل کرنی ہے، وگرنہ کئی بارشیں اللہ نے پہلی قوموں پر ایسی نازل کی کہ آیا تو بادل تھا لیکن وہاں سے پانی کے قطروں کی بجائے اللہ نے آگ برسائی تھی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز اللہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اللہ ہی کو حقیقی علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحموں میں کیا ہے، اللہ ہی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ انسان پھر بولا، کہتا ہے جی میں تو الٹرا ساؤنڈ کروا کے پتہ لگوا لیتا ہوں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بھائی الٹرا ساؤنڈ کروانا آیا یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ اپنی تسلی کروانا چاہتا ہے کروا لے، اس کے پاس زیادہ پیسے پڑے ہیں کروا لے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں بھی حقیقی طور پہ پتہ نہیں لگتا۔ اکثر علماء کرام اس کا جواب کیا دیتے ہیں، آپ کو عربی گرامر کا تھوڑا سا ٹچ لینا پڑے گا۔ قرآن کریم میں جب کسی جاندار کی بات کی جاتی ہے، جب کسی ایسی شخصیت کی بات کی جاتی ہے جو جاندار ہو، تو اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ من
من فی السماوات و من فی الارض، قرآن میں آپ نے بڑی مرتبہ پڑھا ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اس سے مراد ہوتا ہے جو کچھ بھی جاندار ہے۔ اور آپ نے قرآن میں یہ بھی پڑھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جیسے سورہ بقرہ کے آخری رکوع ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ کا فرماتے ہیں زمین و آسمان میں جتنی بھی بادشاہی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، لیکن جو جاندار ہیں ان میں سے کئیوں کو اللہ معاف کر دے گا اور کئیوں کو عذاب دے گا۔ تو یہاں پر تو اللہ نے ماں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے، اب ایک ڈاکٹر دعویٰ کر دیتا ہے بھائی یہ لڑکا ہے، لیکن اس ڈاکٹر نے یہ تو نہیں بتایا کہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ یہ جو علم ہے یہ اللہ کے پاس، اس نے اتنا تو آپ کو بتا دیا کہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، لیکن اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، گورا ہوگا یا کالا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہے، رزق کتنا ہے، کیا کیا اس کے معاملات ہوں گے۔ یہ جواب عمدہ ہے، یہ جواب اچھا جواب ہے، لیکن اس سے بھی اچھا جواب اگر ہم مزید غور کریں تو میڈیکلی ڈاکٹر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم حتمی طور پہ بات نہیں کر سکتے، ہم حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کی اور برطانیہ کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو امید سے تھیں تو انہوں کو کہا گیا کہ آپ کے ہاں لڑکی ہوگی، لیکن اللہ نے بلاول عطا کر دی۔ دوسری طرف لیڈی ڈیانا برطانیہ میں، انہوں نے بھی اپنا اسی طرح سے کہا، تو ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ آپ کے ہاں لڑکا ہوگا، لیکن اللہ نے ان کو لڑکی دے دی۔ ڈاکٹر حتمی بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ جو ہمارا اپر لیول کا طبقہ ہے، ان کے ہاں تو ماہرین کی کمی ہوتی نہیں، ان کے پاس تو پیسے کی کمی بھی نہیں ہوتی، یہ جدید سے جدید علاج کرواتے ہیں۔ تو تب بھی اگر غلطی کا امکان ہو تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، حقیقی علم اس کا اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے، کوئی بندہ اس کو اچھی طرح سے حتمی بات تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی بندے کو نہیں پتا کہ اس نے کل کدھر ہونا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اگلے لمحے میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پل میں تولا پل میں ماشاء، اللہ کو پتا ہے کس نے کل کہاں پر ہونا ہے۔ آج امیر ہو سکتا ہے کل کو اللہ کنگال کر دے، آج کنگال ہے کل کو ہو سکتا ہے اللہ بادشاہ بنا دے، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کوئی بندہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میرے پاس مال موجود ہے تو یہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ واضح قرآن میں فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ بھلے چنگے دن، یہ برے اور اچھے دن اللہ لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جاندار کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور آخری چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کہاں جانا اور اس کا ویلا آ جانا، کسی کو نہیں پتا۔ ہر ایک اپنے اپنے مہار کے اندر، اپنے اپنے دائرے کے اندر چل رہا ہے، جس کی جتنی دوڑ ہے، جتنی اس کی سکت ہے، اللہ رب العالمین بندے کو اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر اس نے مرنا ہوتا ہے، یا اس جگہ تک موت کو پہنچا دیتے ہیں جہاں پر اس کی موت آنی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، لاکھوں اس کے پاس جو ہے ادویات موجود ہو، سب سے بہترین سیکیورٹی کا سسٹم ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو نہ پہلے آتا ہے نہ بعد میں آتا ہے، اینڈ ٹائم پہ آتا ہے۔ اور وگرنہ لوگ سارے گھر کا گھیرا بھی کیے ہوئے کھڑے ہوں، اللہ نے بچانے کا ارادہ کیا ہو تو محمد الرسول اللہ کو اللہ بچا بھی لیتے ہیں۔ بات تو صرف یہ ہے کہ جب وقت آ گیا تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جب نہیں آیا تو دنیا پورا زور لگا لے، پھر ابراہیم کو آگ میں بھی پھینک دو تو آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کا وقت کیسے آنا ہے۔ اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ وہاں پر انسانی شکل میں آیا اور بڑے غور سے اس شخص کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھتا رہا۔ اب یہ شخص سلیمان علیہ السلام کو گھبرا کر کہنے لگا کان میں، یا نبی اللہ آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں، ہوا کو حکم دیں وہ مجھے ہندوستان چھوڑا، یہ بندہ مجھے گھور رہا ہے تو میں جو ہے نا اس کے پاس نہیں رہنا چاہتا، مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہندوستان میں ہوا کو حکم دیا اور وہ ہندوستان پہنچ گیا۔ اب ہوا یہ کہ ملک الموت بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت پھر آیا
سلیمان علیہ السلام کہنے لگے جیسے ہی وہ بندہ یہاں سے گیا تم بھی اس کے پیچھے چلے گئے، وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا بات اصل میں یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور میں پریشان تھا کہ وہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے، پھر اس نے خود ہی اپنے منہ سے کہہ دیا وہ ادھر گیا، میں ادھر جا کے اس کی روح قبض کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں اور اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ بات صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو اس جگہ پر لے جاتے ہیں یا موت کو اللہ بندے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے۔ ان اللہ علیم خبیر، ان 5 باتوں کے بعد بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ میرا ایک ایک عمل بھی اللہ کی نظر میں ہے اور پورے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، کیونکہ اللہ